میرے بھائیوں آج یہی ماحول ہمارے لوہتا کا بھی ہوتا جا رہا ہے. اب کہیں گے مولوی صاحب پرسنل پہ آ گئے. پرسنل پہ نہیں، یہ لمحے فکریہ ہے. آج اگر لوہتا کے اندر علماء کا فقدان ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے. اس چیز کو سدھارنے کی ضرورت ہے. اس روگ پر مرہم لگانے کی ضرورت ہے. اگر کوئی حافظ ہو رہا ہے اس کا حوصلہ بڑھایا جائے، اس کا حوصلہ چھینا نہ جائے. میں جب بھی ان طریقے کے پروگراموں میں لوہتا کے اندر آتا ہوں مجھے 2-3 لوگوں کی یاد بہت آتی ہے. ایک جناب حاجی شمس الدین سردار صاحب، اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے. ایک جناب حاجی یار محمد سردار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے بھی درجات کو بلند کرے. اور ایک یہاں پر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جناب نور الحق امام صاحب. انہوں نے میرا حوصلہ اس طریقے سے بڑھایا تھا کہ جب اس لوہتا کے اندر کوئی پڑھنے والا نہیں تھا، اس طریقے کا کوئی تعلیم حاصل کرنے والا نہیں تھا، انہوں نے میرے اوپر باپ کی طرح ہاتھ رکھا تھا، شفقت کے ہاتھ رکھے. اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج میں یہاں پر ہوں. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، یہ وہ مسجد ہے جس مسجد کے اندر اپنے زندگی کا پہلا خطبہ میں اس مسجد کے اندر دیا تھا. تب اتنی عالی شان یہ مسجد نہیں تھی، یہ ٹین کی مسجد بنی ہوئی تھی. میرے بھائیوں لوہتا کے اندر ضرورت اس بات کی ہے ان کا حوصلہ بڑھایا جائے. آج جن کا حوصلہ شکنی کی جا رہی ہے انہیں دبایا جا رہا ہے، انہیں اٹھایا جائے. اور میں ہر لڑکوں سے کہوں گا جو جامعہ سلفیہ میں پڑھتے ہوں یا جہاں پر بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، آپ لوگ مضبوطی سے کے ساتھ قدم بڑھائیے. آپ لوگ وارث الانبیاء ہیں، آپ لوگ نائبین رسول ہیں. اگر یہ تمام پریشانیاں آ رہی ہیں تو آپ اس پر برداشت کریے، آپ صبر کیجئے. الحمدللہ اس کا پھل آگے آپ کو دیکھنے کے ملے گا. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ پلٹ کر کبھی کسی کا جواب مت دینا. کیوں؟ اس لیے کہ تم نائبین رسول ہو. میرے نبی کی حدیث ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر رحم کرو. وہ لوگ اگر چھوٹوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں تمہارا حق یہ ہے کہ تم لوگ بڑوں کی عزت کرو. اور یہ تمام معاملات جو ہو رہے جانے دیجئے. اللہ رب العزت میرے تعلق سے جتنے لوگوں نے میرے ماں باپ کے بعد، اساتذہ کے بعد جنہوں نے محنت کی تھی، اللہ رب العزت انہیں جزائے خیر دے. اللہ رب العزت دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ان کے لیے نیکیوں کا سامان کر دے. آخرت میں ان کے لیے خاص کر کے میرے اس ذریعے سے جو بھی میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں یہ صدقہ جاریہ ان لوگوں کے لیے بنا دے جنہوں نے میرے حوصلے کو بڑھایا تھا. میرے بھائیوں بتانے کا مقصد یہ تھا آج عہدہ اور منصب کی وجہ سے بھی حسد ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتے جا رہا ہے. ضرورت اس بات کی ہے نا اگر جو عہدہ کے لائق ہو اس کو وہ عہدہ دے دیا جائے. نہیں لائق ہے میرے بھائیوں، آپ نہیں لائق ہے خود ہی پیچھے ہٹ جائیے. اور اس طریقے سے حسد اور جلن کر کے ان کے شوق کو مت ماریے. اگر یہ قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ ہمارے لیے بڑے ہی المون قسم کے نگینے ہیں. اگر یہ ہمارے ہاں عالم بن کر آ جائیں گے تو یاد رکھیے گا کہ 10 سال کے بعد لوہتا کا منظر کچھ اور ہوگا. آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو حسد جیسی بری بیماری سے بچا لے. الہ العالمین حسد جیسے کینسر سے ہم تمام لوگوں کو بچا لے. الہ العالمین ہم تمام لوگ جو اب تک حسد میں مبتلا تھے الہ العالمین اپنے رحمت کاملہ کے ذریعے حسد کی اس بیماری کو ہم تمام لوگوں سے دور کر دے. الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے. الہ العالمین جو بیمار ان شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے. ان کی جو نیکی صدقہ جاریہ کے لائق قیامت تک کے لیے اسے صدقہ جاریہ بنا دے. الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہوں ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو ایک بنا، نیک بنا. اور ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.